بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد نوید احمد۔ آئی ول ٹیچ یو میتھمیٹکس آف گریڈ 10۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ یونٹ نمبر 9 کا تھیورم نمبر یعنی مسئلہ نمبر ہمارے پاس 9.1 کا پارٹ نمبر 2، ٹھیک ہے جی، ہم کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے مسئلہ نمبر 1 یعنی کہ 9.1 کا پارٹ نمبر 1 کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو میں یہاں پر آپ کو آئی بٹن میں لنک آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، یہاں دے رہا ہوں، اگر چاہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہمارے پاس ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہمارے پاس ہے جی، دائرے کے مرکز سے، ٹھیک ہے جی، ہے دائرے کے مرکز سے کسی وتر جو قطر نہ ہو کی تنصیف کرنے والا قطع خط وتر پر عمود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے، دعوے عام جو ہے نا آپ کے پاس، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اسے آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ویسے تو یہ ایگزام میں آئے گی، یعنی کہ اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہو کہ یہ مسئلہ نمبر 2 ہے۔ اب یہاں سے آپ نے دائرے کے مرکز سے کسی وتر، اب دائرہ سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے دائرہ، ٹھیک ہے جی، کہ مرکز، اس کا مرکز بھی کوئی ہوگا، سے کسی وتر، آپ نے پھر کوئی وتر بھی بنا لینا ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے اے بی بنایا، ٹھیک ہے جی، یہاں پر انہوں نے اے بی بنایا، آپ نے کوئی وتر بنا لینا ہے، کیونکہ آپ نے کتاب سے کرنا ہے تو آپ نے اے بی ہی لے لینا، ٹھیک ہے جی، جو قطر نہ ہو، یعنی کہ ایسا وتر جو دائرے سے گزرے اسے قطر کہتے ہیں جی، ایسا وتر جو دائرے سے گزرے اسے کیا کہتے ہیں، قطر، ٹھیک ہے جی۔ تو وتر آپ نے ایسا لینا ہے جو دائرے سے نہ گزرے، جیسا کہ یہ اے بی، یہ بھی وتر ہے، اگر ہم دائرے سے یہاں سے گزار دیں یہ بھی وتر ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے شرط رکھی ہے کہ دائرے سے نہ گزرے، جیسا کہ اے بی ہے۔ اب کی تنصیف کرنے والا قطع خط، یعنی کہ اگر ہم ایک قطع خط او ایم لیں، ٹھیک ہے جی، دائرے کے مرکز سے اس کی تنصیف پر نصف، یعنی کہ اے بی کا جو مڈ پوائنٹ ایم ہے، مرکز کو اور مڈ پوائنٹ ایم کو ملا دیں، یہ ہمیں حاصل ہوگا قطع خط، ٹھیک ہے جی، قطع خط۔ تو یہ جو قطع خط تنصیف کرنے والا جی، ٹھیک ہے جی، او ایم، تو ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ او ایم اے بی پر عمود ہوگا، او ایم اے بی پر عمود ہوگا، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 2 کلاس 9، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، وہ بس اس سے ایک سٹیپ زیادہ ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل وہی کام جو ہم نے وہاں کیا تھا وہی کام ہم یہاں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں، دائرے کے مرکز، سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھتے ہوئے نا دائرہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے جی، دائرہ اس کا مرکز ہی بن جائے گا، دائرے کے مرکز سے کسی وتر، اس کے بعد آپ نے وتر بنا لینا ہے اے بی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈائیگرام بہت ضروری ہے، اگر آپ پورا مسئلہ ٹھیک لکھ کر آ جائیں اور ڈائیگرام نہ بنی ہو تو وہ آپ کے مسئلے کو کراس کر دے گا، ٹھیک ہے جی، ڈائیگرام بہت ضروری ہے، اس لیے آپ سمجھیں۔ دائرے کے مرکز، دائرہ بن گیا، مرکز بن گیا، مرکز سے کسی وتر، آپ وتر بنا لیں، کسی وتر جو قطر نہ ہو کی تنصیف، کسی وتر کی تنصیف کرنے والا، ٹھیک ہے جی، وتر کی تنصیف کرنے والا قطع خط، مطلب ایسا قطع خط جو اس کے درمیان میں سے گزرے، ٹھیک ہے جی، وہ اے بی کی تنصیف کرے گا۔ اب تنصیف کرنے والا جو قطع خط ہے نا، ٹھیک ہے جی، ہم نے ثابت یہ کرنا کہ وہ قطع خط جو اے بی کی تنصیف کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اے بی پر عمود ہوگا۔ تنصیف کرنے والا او ایم جو ہمارے پاس ہے، یہ اے بی پر کیا ہوگا، عمود ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ میں یہ ڈائیگرام جو ہے نا یہاں سے ریز کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ میں نے ڈائیگرام ریز کر دی ہے۔ اب دیکھیں، دائرے کے مرکز، دائرہ بن گیا، مرکز بن گیا، مرکز سے وتر کی تنصیف کرنے والا۔ اب دیکھیں،
دائرہ بن گیا، مرکز بن گیا، آپ نے وتر بنا لیا، وتر اے بی، ٹھیک ہے جی، وتر اے بی۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وتر کی تنصیف کرنے والا قطع خط، تنصیف کرنے والا قطع خط عمود پر، وتر پر عمود ہوتا ہے، وتر پر کیا ہوتا ہے؟ عمود۔ اب تنصیف سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اے بی پر ایک پوائنٹ لینا ہے، ایم لے لیں پوائنٹ آپ، ٹھیک ہے جی، پوائنٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نے ملا دینا ہے ایم سے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ دائرے کے مرکز سے کسی وتر کی تنصیف کرنے والا قطع خط، جو تنصیف کرنے والا قطع خط ہے نا جی، یہ جو قطع خط ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ او ایم ہے جی، یہ کیا ہمارے پاس؟ او ایم، ٹھیک ہے جی، یہ او ایم ہے۔ جب او ایم اس کی تنصیف کرتا ہے، کس کی؟ اے بی کی، یہ تو اس نے کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے جو معلوم کرنا ہے، جو مطلوب ہے ہمیں، وہ کیا ہمارے پاس؟ وہ یہ ہے کہ او ایم آپ نے ثابت کرنا ہے، او ایم جو ہے نا یہ پرپینڈیکولر ہے کس پر؟ اے بی پر، یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں معلوم ہے وہ لکھیں آپ۔ معلوم آپ کو کیا ہے جی؟ ایک دائرہ جس کا مرکز او ہے، ٹھیک ہے جی، دائرہ جس کا مرکز ہمارے پاس کیا ہے جی؟ او ہے، مرکز کیا ہے ہمارے پاس؟ او۔ جبکہ ایم جو ہم نے جو ہے نا ایک لیا ہے نقطہ یہ تنصیف ہے کس کا؟ اے بی کا۔ ایم نقطہ تنصیف ہے کس کا جی؟ اے بی کا، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے۔ جبکہ تیسری بات انہوں نے کیا کی ہے؟ انہوں نے یہ کی ہے کہ اے بی قطر نہ ہو، اے بی قطر نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اے بی کیا نہ ہو؟ قطر نہ ہو۔ اب ہم نے جو معلوم کے بعد اب ہم نے جو مطلب معلوم کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ او ایم عمود ہے اے بی پر، وتر او ایم جو ہمارے پاس ہے نا او ایم، یہ وتر اے بی پر عمود ہے۔ اب لکھیں ہم نے مطلوب جو کرنا ہے وہ کیا کرنا جی؟ او ایم یہ پرپینڈیکولر ہے اے بی پر، یہ چیز ہم نے جو ہے نا وہ معلوم کرنی ہے۔ یہ وتر ہے، یہ قطع خط ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وتر اور یہ قطع خط۔ اب دیکھیں یہ پروف کرنے کے لیے ذہن میں بٹھا لیں، ہم نے جو پروف کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ او ایم اے بی پر عمود ہے۔ اچھا، او ایم اے بی پر عمود ہے، یہ پروف کرنے کے لیے ہمیں کیا پروف کرنا ہوگا؟ ہمیں پروف کرنا ہوگا کہ اینگل 1 = 90، یہ پروف کر دیں آپ کی مرضی، یہ اینگل 2 = 90 یہ پروف کر دیں آپ کی مرضی۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے 1 اور 2 میں نے 1 اور 2 کو نام دے دیا، بلکہ بک میں یہی ہوگا، بلکہ یہی ہے۔ اینگل 1 اور 2 کو آپ نے 90 کا کیا دینا جی؟ نام دے دینا، مطلب آپ نے پروف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عمل ہمارے پاس کیا ہے جی؟ اب عمل ہم نے یہ کرنا ہے، عمل میں آپ نے نقطہ او کو جو ہمارے پاس مرکز ہے اس کو اے اور بی سے ملا دینا ہے، ملا دیں آپ، او کو آپ اے اور بی سے ملا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس دو مثلثیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ نکات آپ یہاں لکھ بھی دیں، نکات اے اور بی کو مرکز سے
ملائیں، مرکز آپ کے پاس کیا ہے جی او ہے، ٹھیک ہے جی، مرکز آپ کے پاس او ہے۔ اس کے بعد آپ اسے نام دے دیں، اینگل اے، اینگل 1، اینگل 2 کا نام دے دیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں جی یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ معلوم کیا ہے جی، آپ کے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز او، ٹھیک ہے جی، نقطہ جو ایم ہے وہ اے بی کا نقطۂ تنصیف ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب اس کے مڈ پوائنٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، درمیانی نقطہ، اور اے بی قطر نہیں ہے۔ جو ہم نے جو معلوم کرنا ہے وہ یہ کہ او ایم عمود ہے اے بی پر۔ یہ کب ہم ثابت کر پائیں گے؟ جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اینگل 190 اینگل 290 ہے، مطلب دونوں اینگل 90 کے ہیں، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کیا ہوگا ہمارے پاس او ایم عمود ہے اے بی پر۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں ثبوت کی طرف۔ مثلث آپ نے لکھے، مثلث اے ایم او یا او ایم اے، جو مجھے لکھ لیں آپ، اے ایم او، یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی، مثلث بی ایم او، اے ایم او لکھیں آپ کی مرضی، او ایم اے لکھیں آپ کی مرضی، بی ایم او لکھیں آپ کی مرضی، او ایم بی لکھیں، یہ کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں ثبوت میں، بیانات اور دلائل میں آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کو معلوم ہے، جو چیز پتہ ہے وہ لکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ اس پہ، یہ دائرہ ہے، یہ مرکز ہے، اور پوائنٹ اے بھی محیط پر ہے اور پوائنٹ بی پر بھی محیط پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک دائرے کے تمام جو رداس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ ایک ہی دائرے کے تمام رداس کیا ہوتے ہیں جی؟ ایک ہی دائرے کے رداس کیا ہوتے ہیں؟ شاباش، برابر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ یعنی میئرمنٹ او اے، آپ میئرمنٹ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ لکھیں پھر بھی کام چلے گا، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ برابر ہے میئرمنٹ آپ کے پاس او بی، یہ کیونکہ ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں معلوم کیا ہے جی، ایک دائرے کے تمام رداس برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اور کیا چیز معلوم ہے؟ اور یہ چیز معلوم ہے کہ ایم نقطۂ تنصیف ہے۔ نقطۂ تنصیف کا مطلب یہ ہے کہ ایم کا فاصلہ اے سے اور ایم کا فاصلہ بی سے برابر ہے۔ اور ہمیں معلوم کیا ہے جی؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ میئرمنٹ اے ایم یہ برابر ہے میئرمنٹ بی ایم، سوری اے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ اب تیسری بات اگر آپ غور کریں اس پہ، تو آپ کو او ایم دونوں ٹرائنگل، دونوں مسلسل میں کامن نظر آ رہا ہے، مشترک ہے، مطلب او ایم، یہ جو او ایم ہے اس ٹرائنگل کا، یہ برابر ہے میئرمنٹ او ایم اس ٹرائنگل کا، یہ مطلب اس ٹرائنگل کا یہ ضلع اس ٹرائنگل کا اس ضلع کے برابر ہے جی۔ یہ کیا ہے گو جی؟ یہ دونوں مسلسلوں میں یہ چیز مشترک ہے، تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ مشترک ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، یہ بھی آپ کے پاس او اے اور او بی، یہ بھی ضلع آپ کے پاس، آپ نے ضلع ثابت کر دیا کہ یہ متماثل ہے۔ اے ایم اور بی ایم یہ بھی دونوں ضلع ہیں ان دونوں مسلسلوں کے، یہ بھی آپ نے متماثل ثابت کر دیے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری بات، او ایم یہ ضلع کیونکہ دونوں کا مشترک ہے، یہ بھی آپ نے برابر ثابت کر دیے۔ تو ہم استعمال کریں گے ضلع موضوع، یعنی کہ سائڈ کا موضوع ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ نے یہاں پر کرنا ہے پروو۔ اس کو آپ یہاں پر استعمال کریں گے کہ اگر ہمارے پاس تین اضلاع متماثل ہیں تو مسلسل ہی آپس میں متماثل ہوں گے، یعنی کہ مثلث اے ایم او
یہ متماثل ہیں مثلث BMO، ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ہیں. اب یہ دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ثابت ہو گئی. جب دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب دو مثلثیں جب متماثل ہوں آپس میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مطابقت جو اضلاع ہیں، اضلاع کے درمیان مطابقت اور ان کے زاویوں کے درمیان مطابقت کیا ہوگی؟ برابر ہوگی. مطلب وہ بھی تمام، اگر ایک مثلث کے اگر دو مثلثیں متماثل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے تمام اضلاع اور تمام زاویے، ٹھیک ہے جی، متناظرہ اضلاع، جیسے کہ یہ اور یہ ہو گیا، یہ تو کامن ہو گیا، یہ اور یہ ہو گیا، یہ اضلاع متناظرہ اضلاع برابر ہیں، یہ زاویہ اس کے برابر ہے اور یہ زاویہ جو ہے اس کے برابر ہے، اور جبکہ یہ زاویہ اس کے برابر ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا جو ہمارے پاس اینگل، میئرمنٹ اینگل جو ہمارے پاس 1 ہے، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ برابر ہوگا میئرمنٹ اینگل 2 کے. جب یہ دو مثلثیں آپس میں متماثل ثابت ہو گئیں تو یہ زاویہ بھی، کیونکہ ہر زاویہ متماثل ہوتا ہے، تو یہ زاویہ بھی کیا ہوں گے؟ متناظرہ زاویے متماثل ہوں گے. اب ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ یہ دونوں برابر ہیں، لیکن ہم نے جو ثابت کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یہ 90 ہے، مطلب یہ زاویہ 90 کا. تو یہ پروو کرنے کے لیے کیا ایک بات آپ یاد رکھیں کہ خط مستقیم، ٹھیک ہے، سیدھی لائن کا جو زاویہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ 180، ٹھیک ہے. اب یہ 180 مطلب AM اور B، اس پر جو زاویہ بنے گا وہ 180 بنے گا، اور جبکہ یہاں پر ہمارے پاس AMB کس کے برابر ہے؟ AMO جمع BMO، مطلب ان دونوں کو آپ کیا کریں گے جی؟ جمع کریں گے تو ہمارے پاس اینگل کیا بنے گا؟ میئرمنٹ اینگل 1 پلس میئرمنٹ اینگل 2 از اکول ٹو کس کیا ہے جی؟ 180. آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ ٹھیک ہے جی، آپ یہاں پر کیا لکھیں گے کہ متصلہ سپلیمنٹری زاویے، متصلہ سپلیمنٹری زاویے 180 کے برابر ہوتے ہیں. متصلہ کیا ہوتے ہیں جی؟ 180. اب یہاں پر دیکھیں مساوات نمبر اسے آپ 1 کیا لیں، اسے آپ مساوات نمبر 2 کیا لیں. پیارے بچوں یہاں پر توجہ کرو کہ یہاں اس مساوات نمبر 1 میں ہم نے یہ بتایا کہ زاویہ 1 اور زاویہ 2 یہ برابر ہیں، اور مساوات نمبر 2 میں یہ ہم نے کیسے ثابت کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ہیں. AMO اور BMO یہ دونوں مثلثیں متماثل ہیں، تو ان کا یہ زاویہ بھی کیا ہوگا؟ متماثل ہوگا، یعنی برابر ہوگا. ٹھیک ہے جی، جب یہ زاویہ برابر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسے آپ نے مساوات نمبر 1 کا نام دینا ہے. اور دوسری بات ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدھی لائن کا جو زاویہ ہے وہ 180 ہے، یعنی کہ اگر یہ 180 ہے تو یہ دونوں کا مجموعہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ 180 ہوگا. اب یہ دونوں مساوات کیا کہتی ہیں کہ زاویہ 1 اور زاویہ 2 برابر ہیں، ان دونوں کا مجموعہ 180 ہے. یہ دونوں چیزیں کب ثابت ہوں گی؟ جب ہمارے پاس میئرمنٹ اینگل 1 اور میئرمنٹ اینگل 2 یہ دونوں 90 کے ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں اگر میئرمنٹ اینگل 1 اور 2 یعنی کہ 1 اور 2 90 کے ہوں، یہاں 90 پٹ کریں، 90 برابر ہے 90، یہ صحیح ثابت ہوگی. اب ان دونوں کو جمع کریں، 90 جمع 90 یہ بھی صحیح ثابت ہوگی. تو مطلب کہنے کا یہ دونوں صورتیں اس حال میں پیدا ہوں گی جب ہمارے پاس دونوں کی جو مطلب کہ مقدار ہے دونوں جو ہے نا 90 کے برابر ہوں گے، تب ہی یہ برابر ہوں گے اور تب ہی ان کا مجموعہ 180 ہوا. تو ہمارے پاس کیا ہوا؟ میئرمنٹ اینگل 1 اور میئرمنٹ اینگل 2 از اکول ٹو 90. اب ہم نے یہی پروو کرنا تھا کہ میئرمنٹ اینگل 1 جو ہے نا یہ 90 ہے. تو 1 یا 2 جب 190 ہے تو آٹومیٹکلی یہ بھی 90 ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو ہمارے پاس یہ پروو ہو گیا کہ 90 ہے، تو ثابت ہوا
کیا ثابت ہوا جی کہ او ایم میئرمنٹ او ایم جو ہے یہ پرپینڈیکولر ہے کس پر؟ اے بی پر. اے بی پر. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا لکھیں گے؟ وتر. ٹھیک ہے جی. جو ہمارے پاس قطع خط ہے نا، قطع خط جو ہم نے لیا تھا وہ کیا لیا تھا؟ او ایم. ٹھیک ہے جی. قطع خط او ایم. آپ یہاں ویسے یہ بھی کافی ہے، اگر آپ یہ لکھیں زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ قطع خط او ایم اے بی پر عمود ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. میں ریویژن کروں، آپ سن لیں. اللہ پاک آپ کو جزاک خیر دے. دیکھیں یہ میں پوری ایک بار ریویژن کروا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا جی؟ دائرے کے مرکز سے کسی وتر جو قطر نہ ہو، کسی وتر کی تنصیف کرنے والا قطع خط وتر پر عمود ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بنا لینا ہے دائرہ، اس کا مرکز او ہوگا، اس پر ایک آپ وتر لے لیں جسے آپ نام دیں گے اے بی کا. ٹھیک ہے جی. جو قطر نہ ہو مطلب وہ مرکز سے نہ گزرے کی تنصیف کرنے والا قطع خط. اب تنصیف کرنے والا قطع خط آپ کیسے بنائیں گے؟ جب آپ ایک پوائنٹ تو آپ کے پاس او ہو جائے گا، دوسرا پوائنٹ جو آپ کے پاس ایم ہوگا وہ آپ نے اے اور بی کا مڈ پوائنٹ لینا ہے، مطلب اس کی تنصیف کرنی ہے. پھر آپ او اور ایم کو ملا دیں گے تو یہ قطع خط بنے گا، وہ قطع خط بنے گا جو اس کی تنصیف کر رہا ہوگا. جب یہ تنصیف کرے گا تو اس کے بعد ہم نے جو پروو کرنا ہے وہ یہ پروو کرنا ہے، اسے آپ نام دے دیں اینگل 1 اینگل 2، یعنی زاویہ 1 زاویہ 2. یہ چیز آپ نے پروو کرنی ہے کہ یہ 90 کے برابر ہے اور یہ بھی 90 کے برابر ہے. یہ چیز آپ نے پروو کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں سب سے پہلے آپ لکھیں گے معلوم کہ آپ کے معلوم یہ ہے کہ آپ کو کہ دائرہ جس کا مرکز او ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک وتر لیا اے بی، اور اس پر جو ایم ہے نا وہ اے بی کا کیا ہے جی؟ نقطہ تنصیف ہے. ایم نقطہ تنصیف ہے اے بی کا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ لکھیں اے بی کا ایم نقطہ تنصیف ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اے بی قطر نہ ہو، مطلب اے بی قطر نہیں ہے. جو اے بی ہے نا ہمارے پاس یہ قطر نہیں ہے، مطلب دائرے سے نہیں گزر رہا. اب مطلوب آپ نے جو معلوم کرنا ہے وہ کیا معلوم کرنا ہے کہ او ایم اے بی پر عمود ہے، پرپینڈیکولر. ٹھیک ہے جی. اب عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے او کو اے اور بی سے ملا دینا ہے. ملا دیں گے آپ. اس کے بعد دیکھیں مثلث میں ہم بیانات اور دلائل سے ہم ثابت کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک دائرے کی تمام رداز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. یہ او اے اور او بی یہ ایک دائرے کی رداز ہے نا جی. رداز کس سے کہتے ہیں؟ کہ مرکز اور محیط تک کا فاصلہ، مرکز اور محیط تک کا فاصلہ. اب یہ ہمارے پاس دونوں رداز ہیں، رداز کیونکہ برابر ہوتے ہیں تو یہ دونوں بھی برابر ہوں گے. اب معلوم ہمیں کیا ہے جی؟ معلوم ہمیں یہ ہے کہ ایم جو ہے یہ نقطہ تنصیف ہے. نقطہ تنصیف مطلب ایم جو ہے اس کا فاصلہ اے سے اور بی سے برابر ہوگا. جب اے سے اور بی سے برابر ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ اے ایم اور بی ایم بھی برابر ہوں گے، کیونکہ ایم جو ہے نا اے بی کا نقطہ تنصیف ہے. اب مشترک ان میں کیا ہے؟ اب غور کریں، او ایم مشترک ہے اس مثلث کا بھی اور اس مثلث کا بھی، تو یہ بھی آپس میں کیا ہوگا؟ برابر ہیں. تو تین اضلاع آپ نے متماثل یعنی برابر ثابت کر دیے. ٹھیک ہے جی. جب یہ تین اضلاع برابر ثابت ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم سائڈ پاسٹولیٹ یعنی کہ ضلع پاسٹولیٹ، آپ اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ضلع ٹھیک ہے جی. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو جب یہ تمام تین اضلاع متماثل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو کہ وہ مثلثیں آپس میں کیا ہوں گی؟ متماثل ہوں گی. جب دو مثلثیں آپس میں متماثل ثابت ہو جائیں، متماثل مثلثوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کے تمام متناظرہ زاویے جیسا کہ یہ اور یہ تمام متناظرہ اضلاع جیسا کہ یہ اور یہ متماثل ہوتے ہیں. اب ہمیں ضرورت ہے ان دونوں کی، تو ہم ان دونوں کی بات کریں گے کہ یہ دونوں کیا ہے جی؟ برابر ہیں. اسے ہم مساوات نمبر 1 کا نام دے دیں.
اب کیونکہ یہ سیدھی لائن ہے، اس پر جو یہ زاویہ یہ 180 ہے، ان دونوں کو جمع کریں تو 180 ہے، ٹھیک ہے جی، اسے آپ مساوات نمبر 2 کا نام دے دیں۔ اب برابر بھی ہیں، ان کا مجموعہ 180 بھی ہے، یہ اسی صورت میں مطلب کہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جب دونوں ہیں 90 کے ہوں، ٹھیک ہے جی، برابر بھی ہوں گے، ان دونوں کا مجموعہ 180 بھی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، کیونکہ او ایم عمود ہے اے بی پر، یہ ہم نے کرنا ثابت، تو ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ زاویہ 1 اور 2 90 ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں حالتیں یہ دونوں جو مساواتیں اس حال میں پوری ہوں گی، مطلب کہ صحیح ثابت ہوں گی جب زاویہ 1 اور زاویہ 2 دونوں 90 کے ہوں۔ جب یہ 90 کے ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہ ثابت ہو گیا کہ او ایم اے بی پر عمود ہے، او ایم اے بی پر عمود ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے ثابت کرنا تھا۔ اب لکھ دیں کہ طے خط او ایم اے بی پر وتر اے بی پر، یا لکھ دیں وتر اے بی پر عمود ہے، یہ وتر لکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیں، محنت کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ ابھی آپ یہ سننے کے بعد اسے موبائل بند کر کے رکھیں، اور یہ جو مسئلہ ہے نا یہ زبانی لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ چیک کریں، اگر کوئی غلطی ہے دوبارہ سنیں، پھر لکھیں، دوبارہ سنیں، پھر لکھیں، 2-3 بار آپ لکھیں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت آسان ہے، آپ کو یہ آ جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے دوسروں کلاس فیلوز کو، گروپس میں سینڈ کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اور بھی سنیں، انہیں بھی فائدہ ہو جیسے آپ کو فائدہ ہوا۔ اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے، تاکہ جو بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن، اس کا میسج آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیں، محنت کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں۔ نیکسٹ لیکچر جو ہے نا آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات، میں جو ہے نا اس کی پلے لسٹ بنا دوں گا، تو تمام تھیورم جو ہے نا اس میں موجود ہوں گے، تو آپ وہاں سے جو چاہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جو چاہے آپ لے سکتے ہیں۔